منان راسک صاحب اسلامک اسکالر ہیں، ان کو بھی ہم وارملی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور حرمت والے مہینوں کے احترام انسانیت کے حوالے سے تھوڑی اہمیت پہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں جی، یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کی ایک تو حرمت پرانی ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا۔ تو اس سے بڑھ کر اہمیت کیا ہے جی؟ احترام انسانیت کی وجہ سے ہی ان کو حرمت والا بنایا گیا ہے، جی تاکہ اور بالخصوص جو 3 ماہ ہیں، ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم، چونکہ اس میں سفر حج کے لیے آمد و رفت کے معاملات ہوتے ہیں اور اسی طرح معیشت کے لیے قافلوں کا آنا جانا بھی ہوتا ہے، تو خاص طور پہ ان کو حرمت والا قرار دیا گیا۔ تو دورہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ المیہ یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی ان مہینوں کا احترام موجود نہیں ہے، اور خاص طور پر محرم الحرام میں۔ تو ہم پیغام کے ذریعے عوام کو شعور یہ دینا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں نا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں عام جگہ پہ نہیں ہوں۔ جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے، نا بابا اب گناہ نہیں کرنا۔ اسی طرح محرم میں آپ نے اپنے آپ کا خیال رکھنا۔ جو حیا احرام کی حالت میں آپ اللہ کا کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نیکیوں کی طرف راغب رہتے ہیں، حدود حرم میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب میں ایک خاص جگہ پہ پہنچ چکا ہوں۔ اسی طرح یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے خاص طور پہ جو پہلا اسلامی مہینہ جس سے اسلامی مہینوں کا آغاز ہے، محرم الحرام، تو اس میں خصوصی لحاظ رکھنا چاہیے۔ عزت، آبرو، مال، جان اور کسی کو تکلیف دینا تو ہر ماہ کے ہر وقت اور ہر دن منع، لیکن خاص طور پر ان دنوں میں گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے، اور بلا شبہ اہتمام کے ساتھ اگر عبادت کی جائے تو اس کا درجہ بھی زیادہ۔ ٹھیک ہے جی سر، حرمت کے حوالے سے جیسے ہم بات کر رہے تھے، تو قرآن کریم میں انسانی جان کی حرمت کو خاص مقام دیا گیا ہے، وہ کیا مقام ہے؟ دیکھیں جی، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے بلا وجہ کسی بندے کو قتل کیا، اس کا کوئی ناحق قتل کیا، تو فکأنما قتل الناس جميعا، یہ ایک انسان کا قتل، قرآن کہتا ہے یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے ایک شخص کو زندگی بخشی، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ اس سے بڑھ کے اور زیادہ مقام کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جو جان بوجھ کر کسی مومن اور مسلم کو قتل کرتا ہے، آگے 5 چیزیں بتائی گئی۔ فَجَزَاؤُهُ جہنم، وہ انسان جہنمی ہے، خالدًا فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، غضب اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا غصہ ہے، ناراضی ہے، وَلَعَنَ، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ اللَّهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا۔ تو یہ انسانی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہی قاتل کو اس کے بدتر انجام سے آگاہ کیا گیا۔ پھر اس طرح رسول رحمت اسلام کی حدیث بھی ہے، غالباً صحیح بخاری میں ہے، کہ جہاں ایک مسلم اور ایک مومن کی جان قیمتی ہے، وہاں آپ کے ہاں کوئی غیر مسلم بھی اگر ضمنی معاہد رہتا ہے تو اس کی جان بھی اسی طرح قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی کی جانی ہے وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں۔ اچھا سر، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو دینی طور پر اور سماجی طور پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اگر کسی معاشرے میں انسانی حرمت نہ ہو؟ انسان کی حرمت کے حوالے سے کیا امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیں، جس معاشرے میں سماج میں احترام انسانیت نہیں ہے جی، وہ جنگل ہے، وہ بیڑیوں کا معاشرہ ہے، خونخوار درندے ہیں، تو اس سے بدامنی پھیلتی ہے، فسادات ہوتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے۔ یہ ہے تو معاشرہ ہے، دین ہے۔ اگر احترام انسانیت کے جذبات نہیں ہیں اور آپ کے عمل میں وہ چیز نہیں ہے، تو ایک تو آپ ایمان اور اسلام کے لحاظ سے ناقص ہیں، اور دوسرے آپ معاشرے کے بھی مجرم۔ سر یہ فرمائے گا، جیسے ہم برداشت کے حوالے سے بھی یہ بات بھی کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم تھوڑا لے کے چلتے ہیں آگے، برداشت ہے، درگزر ہے، حلم ہے، یہ اس صفات کی موجودہ دور میں کتنی ضرورت ہے، یا ابھی ہی زیادہ ضرورت ہے جو ابھی وقت گزر رہا ہے؟ دیکھیں جی، ہر زمانے میں برداشت اور حلم اور درگزری کی ضرورت ہے، یہ انسانی زندگی کا حسن ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو انسانی زندگی کا حسن ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دین اسلام میں سب سے زیادہ زور اسی پہ دیا گیا، جیسے کہ ابھی اشارہ کیا گیا ہے کہ قتل و غارت سے لے کے ہر قسم کی سختی، درستی اور شدت، اس کی وجہ یہی ہے کہ برداشت نہیں ہے۔ تو جہاں برداشت ہے وہاں خیر ہے، وہاں فرشتے ہیں۔ بڑا ایک معروف واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما تھے، یہاں جناب تھے، ایک شخص نے برا بلا کہا، آپ خاموش رہے۔ یہ کویسچن ڈائریکٹ ریلیونٹ بن جاتا ہے وہاں پہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جس میں سر آپ بھی شامل رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وہ کون سے ایسے اصول ہیں جو انسانی وقار اور عدل کے قیام کی بنیاد رکھتے ہیں یا بنیاد ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، احترام انسانیت یا انسانی وقار یا عدل کے لیے اور اخلاقیات کے ماحول کو پروان چڑھانے کے لیے سورہ حجرات بھری ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں خوف خدا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ جو میں بول رہا ہوں، کر رہا ہوں، میرے سارے معاملے اللہ کی نگرانی میں، مجھے ایک دن حساب دینا، یہ بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد ہر انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ معیار تقویٰ ہے۔ عزت بلندی کا معیار
نہ تو کوئی منہ پھٹ ہونا ہے، نہ منافقت ہے، نہ زیادہ تیزی ہے، وہ تقوی ہے۔ جب انسان خوف خدا میں رہے گا، اس کے اندر تقوی ہوگا، یقیناً وہ دوسرے کی دید لحاظ زیادہ کرے گا اور سماج میں، معاشرے میں امن رہے گا۔ تیسرا اصول وہ ایک حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ احب للناس ما تحب لنفسک، کہ جو خود کے لیے انسان کو پسند ہے نا وہ دوسرے کے لیے پسند کرے۔ کوئی بھی مسلمان اگر صرف ایک حدیث پر عمل کر لے تو نظامی صاحب معاشرے کی گھر کی چار دیواری سے لے کے سینٹ تک کی تمام خرابیاں ختم ہو سکتی ہیں، احترام انسانیت جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے۔ پھر رسول رحمت السلام نے ایک اصول کے طور پہ ہمیں یہ حدیث دی ہے کہ جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہر بڑا یہ عزم بالجزم کر لے کہ میں نے چھوٹوں پہ رحم کرنا ہے، اور ہر چھوٹا یہ ارادہ کر لے، یقین اور عزم کر لے کہ میں نے بڑوں کا احترام کرنا ہے، انسانی وقار بحال ہوگا، احترام میں انسانیت پھر سے زندہ ہوگی۔ اور پھر سب سے بڑی اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ضرورت سے زیادہ مذاق یا غیبت یا طعن زنی، یہ چیزیں انسانیت کے وقار کو مجروح کرتی ہیں، تو ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ ظہیر صاحب اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، ایمان لانے کے بعد بھی، نمازیں پڑھنے کے بعد بھی ضرورت سے زیادہ مذاق یا طعن زنی یا کوئی کسی کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا یہ اصل میں حقیقی بدترین ظالم یہ لوگ۔ ایک ان certain چیزوں کا limit اگر جو لحاظ cross رکھا کر جائے ٹھیک۔ تو یہ دنیا رحمت ہے جی، جنت ہے جی، نعمتوں کا شمار ہی نہیں ہے۔ جب سے احترام انسانیت نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، اپنی عزت کا فکر ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا فکر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے کو ڈیگریڈ کریں، وہ بھی انسان ہے، آپ کا بھائی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ آپ سے بڑا ہو، ظاہر ڈگری آپ کے پاس بڑی ہے، قلم آپ کے پاس بڑا ہے، زبان آپ کی زیادہ چلتی ہے، پیسہ آپ کے ساتھ زیادہ ہے، وہ ایک جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، عین ممکن ہے کہ کسی ایک بول کی وجہ سے اللہ اس سے زیادہ پیار کرتا ہو۔ جیسے محرم کا موقع ہے، اس میں خاص طور پہ ہمیں اتحاد، احترام، اختلاف بھی ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں، تو سوسائٹی میں امن کی فضا قائم کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب ہم محرم الحرام کا ذکر کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے بڑا کردار یہی ہے کہ ہمارے ہاں نا جی بعض مذہبی اسٹیج جو ہے نا وہ بہت زیادہ آوارہ ہو چکے ہیں۔ جب تک مذہبی اسٹیجوں کی آوارگی ختم نہیں نہ ہوتی، یعنی جس کے منہ میں جو آتا ہے من گڑت واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ نظامی صاحب، جب سے آپ محرم الحرام کی بات کر رہے ہیں، یقین کریں کہ دل میرا بہت افسردہ ہے۔ عجیب ہے یہ مسلمان قوم، نئے سال کا آغاز نئے ولولوں کے ساتھ، نئے جذبوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو دوڑیں لگ جاتی ہیں تمام اداروں کی، تو میں جاتے جاتے یہی کہوں گا بھئی یہ شہر اللہ ہے، اس کو ذکر اللہ میں گزاریں، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں ذکر کریں، اور جو عقائد اہل بیت ہیں اور جو نظریات اہل بیت ہیں بالکل ان کے مطابق ان دنوں کو گزاریں۔ ہم کوئی نئی بات نہیں کرتے، دیکھ لیں کہ اہل بیت محرم الحرام کو کیسے گزارتے تھے، اور روزے رکھیں۔ دیکھیں رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ رسول پاک اسلام یہ محرم کے روزے رکھتے تھے، فرمایا اللہ کو بھی یہ سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو بھائی یہ کرنے والے کام کریں، یہ افراتفری، شور شرابہ، اس سے باہر نکلیں۔ پوری دنیا میں اور دیگر مذاہب کے سامنے ہم نے اپنا تماشا لگا رکھا ہے۔ ہم اس واہ ویلے سے دوسروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بس یہ رونا دو نہیں رہ گیا؟ یہ اللہ سے ڈریں، کو احترام انسانیت سیکھیں اور مقدس شخصیات کا احترام کریں۔ آخری میسج یہ ہے پیغام کے ذریعے، یہ شہر اللہ ہے، اس کو ذکر اللہ میں گزاریں۔ سبحان عبد المنان راسک صاحب، از دا گین لکی ون، کبھی وہاں ہوتے ہیں کبھی یہاں ہوتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہی رہتا ہوں۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ سلمکم اللہ ورفع قدرکم یا خان، ہمارے لیے بھی دعا کر دیا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سوچ سے بڑھ کے حرمین کا قرب عطا کرے، اور اللہ آپ کی نسلوں کو حرمین کا راہی بنائے۔ آمین، جزاک بارک اللہ فیک۔ جزاکم اللہ۔